بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج 23 مارچ 2021 ہے۔ آج ہم ای او بی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ای او بی آئی کے کچھ مسائل پر بات کریں گے، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ ضرور اور مکمل سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع جیسے میں نے عرض کیا 23 مارچ کا دن ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس قرارداد کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مورز وجود میں آیا۔ 23 مارچ کی ایک اور اہمیت بھی ہے کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا جمہوری آئین اس ملک کو نصیب ہوا، اور یہ پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد نصیب ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو حیثیت تھی وہ ڈومینین یعنی سلطنت کی تھی۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک کے طور پہ اپنا تشخص قائم کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 23 مارچ 1956 کو ہی پاکستان میں یوم جمہوریہ منایا گیا تھا۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں اور محنت کشوں نے بہت قربانیاں دیں، لاکھوں کی تعداد میں جانوں کے نذرانے کے علاوہ اپنی عزتیں قربان کی، اپنے گھر قربان کیے، اپنی جائیدادیں قربان کی، اور اس مسلم ریاست میں جو ہے سکون کا سانس لینے کے لیے پاکستان کے انڈیا کے محنت کشوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہاں پر انگریز سامراج اور ہندو بنیے کی غلامی تھی، لیکن یہاں پر بھی محنت کشوں اور غریب طبقے کے حصہ میں وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں جو کہ انگریز سامراج کے پٹھو تھے کی غلامی نصیب ہوئی۔ اس طرح محنت کش طبقہ کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، کیونکہ حکمرانوں کا تعلق 1947 سے ہی ایلیٹ کلاس سے چلا آ رہا ہے۔ وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار بطور حکمران شامل رہے۔ ان کا مزاج ہمیشہ نچلے طبقہ کے خلاف ہی رہا۔ پاکستان میں زیادہ تر فوجی ڈکٹیٹروں کی حکومت بالواسطہ یا بلا واسطہ رہی ہے۔ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اداروں کو کمزور سے کمزور کیا جاتا رہا، کرپشن اور امن و امان پر توجہ نہ دی گئی، جرائم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، انصاف کے دروازے مزدوروں اور غریبوں کے لیے محدود ہوتے گئے، اور آج مزدور مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے۔ تعلیمی نظام کو تہس نہس کر دیا گیا اور دوہرا نظام تعلیم نافذ کر کے غریبوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا گیا۔ صنعتی ترقی جو کسی بھی حکومت کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکا، اس پر توجہ نہ دی گئی۔ آہستہ آہستہ نئی صنعتیں لگنی بند ہو گئیں، بلکہ ٹیکسٹائل کی صنعت تباہ ہوتی چلی گئی۔ آج سینکڑوں ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتیں بند ہو گئیں۔ صنعت کار یہاں سے سرمایہ بیرونی ممالک میں لے گئے، اور اس سے بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اس سے سب سے زیادہ محنت کش ہی متاثر ہوا۔ زرعی شعبہ پر بالکل توجہ نہ دی گئی، حالانکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے۔ مزدوروں کے قوانین پر خاص توجہ نہ دی گئی، بلکہ آج بھی بیشتر لیبر قوانین پاکستان بننے سے پہلے کے ہی چل رہے ہیں۔ ان کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پاکستان میں ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے جو اسکیمیں بنائی گئی ہیں کافی حد تک مناسب ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار بہت محدود رکھا گیا ہے۔
اس کا اطلاق صرف رسمی مزدوروں پر ہوتا ہے، غیر رسمی مزدوروں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ رسمی مزدور اس ملک میں 10% سے بھی کم ہیں، اس طرح 90% مزدوروں پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور جن 10% رسمی مزدوروں پر اطلاق ہوتا ہے ان میں سے بھی 50% سے زیادہ مزدوروں کو رجسٹرڈ ہی نہیں کیا گیا۔ مزید ورکر ویلفیئر بورڈ سے حاصل ہونے والی مراعات کا اطلاق بھی صرف صنعتی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح رسمی مزدوروں کی زیادہ تعداد کو بھی ان سے دور رکھا گیا ہے۔ مزید فلاحی ادارے جن میں سوشل سیکیورٹی، EOBI، ورکرز ویلفیئر بورڈ اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ادارے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت کام کرتے ہیں، لیکن ان کا بجٹ حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ ورکرز اور امپلائر کی طرف سے کنٹریبیوشن کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی فنڈ سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ ان اداروں کے ملازمین تنخواہیں اور دیگر تمام مراعات بھی اسی فنڈ سے لیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی گرانٹ نہیں دی جاتی، بلکہ آفیسران اور سٹاف کے تمام عللے تللوں کا بوجھ بھی یہی فنڈ اٹھاتے ہیں۔ ان اداروں میں اربوں روپے کی کرپشن کی کہانیاں بھی روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ یہ تمام ادارے سہ فریقی ہیں، لیکن ان کی نامزدگی کا اختیار بھی ان اداروں کے سربراہوں کی سفارش کو مد نظر رکھ کر حکومت ہی بناتی ہے، اور اس میں مزدوروں کے نمائندے ایسے بنائے جاتے ہیں یا تو وہ سرے سے نہ مزدور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی ٹریڈ یونین یا ورکر فیڈریشن سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی ورکرز میں سے نمائندہ غلطی سے لے بھی لیا جائے تو ایسا لیا جاتا ہے جو نہ بات تک نہ کر سکتا ہو، بلکہ انتظامیہ کی خوشامد میں لگا رہے۔ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ پارٹی کے لیبر ونگ، جن کا دور سے لیبر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بلکہ صنعت کار یا سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی ان بورڈوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح امپلائر کے نمائندے میں حقیقی لوگ شامل نہیں کیے جاتے۔ اس طرح ان بورڈوں کی سہ فریقی حیثیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ ادارے من مانیاں کرتے ہیں، ورکرز کی ویلفیئر کی بجائے حکومتی نمائندوں اور ان اداروں کے افسران کے ویلفیئر کرتے ہیں۔ ان اداروں سے مراعات حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ورکرز کی میرج گرانٹس، ڈیتھ گرانٹس، اسکالرشپ کئی سالوں سے ورکرز کو نہیں مل رہے۔ دور دراز سے تعلق رکھنے والے ورکرز ان اداروں کے چکروں میں اپنا وقت اور پیسے اتنا ضائع کر دیتے ہیں شاید اتنی گرانٹ بھی نہ ملے۔ EOBI سے پینشن حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام بن چکا ہے۔ ان کو کاغذات اور دیگر معاملات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل کا حال یہ ہے کہ یہ ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں، ورکرز کی رجسٹریشن تک نہیں کرتے۔ جن اداروں میں یونینز موجود ہیں وہاں کی صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن جہاں یونین نہیں وہاں نہ منیمم ویجز ملتے ہیں، نہ ہی سوشل سیکیورٹی اور نہ ہی EOBI میں رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ادارے ورکرز کی ویلفیئر کی بجائے اس سے سال کر رہے ہیں، ورکرز کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں پاکستان ورکر فیڈریشن کی طرف سے جو ہے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیبر قوانین کو ILO کے کنونشن کے مطابق بنایا جائے اور اس بارے میں سہ فریقی اجلاس بلا کر آجر اور اجیر کی رائے ضرور لی جائے۔ انجمن سازی اور اجتماعی سودا کاری کا حق تمام مزدوروں، رسمی اور غیر رسمی، سب کو دیا جائے۔ یونین کی رجسٹریشن کا طریقہ کار آسان بنایا جائے اور اس کی رجسٹریشن میں تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ CBA کا عرصہ 3 سال مقرر کیا جائے اور 3 سال مکمل ہونے پر رجسٹرار ٹریڈ یونین بغیر کسی درخواست کے ریفرنڈم کروایا جائے۔ تمام صوبوں اور مرکزی لیبر قوانین میں یکسانیت کی جائے، لیبر کی عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور کم از کم 6 ماہ میں مزدوروں کے کیسوں کا فیصلہ کرنے کا پابند کیا جائے۔ لیبر لیڈران کو ٹریڈ یونین کے بارے میں تربیت کے لیے حکومتی سطح پر تربیتی ادارہ قائم کیا جائے۔
کسی بھی یونین کا عہدیدار منتخب ہونے والے کے لیے تربیتی کورس مکمل ضروری قرار دیا جائے۔ تمام ویلفیئر کے ادارے جن میں سوشل سیکیورٹی، EOBI، ورکرز ویلفیئر فنڈ اور ورکرز ویلفیئر بورڈ کو ضم کر کے ایک ادارہ بنایا جائے، جس سے انتظامی اخراجات میں کمی کے علاوہ کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ مزید ورکروں کی رسائی میں بھی آسانی ہوگی۔ ہر ورکر چاہے وہ رسمی ہے یا غیر رسمی، اس کی فلاحی اداروں میں رجسٹریشن کی جائے اور اسے رجسٹریشن کارڈ بھی جاری کیا جائے۔ کنٹریبیوشن ایک جگہ پر اکٹھی ہو، جیسے پہلے امپلائیز 5% سوشل سیکیورٹی اور 5% EOBI میں دیتا ہے، اسی ریشو کے حساب سے 10% دے، اور ورکر پہلے ہی صرف EOBI میں ہی صرف 1% دیتا ہے۔ اس فنڈ میں جتنا فنڈ ورکرز اور امپلائر کی طرف سے جمع ہو، اتنا صرف حکومت بھی گرانٹ کی صورت میں ڈالے۔ ادارے کا سربراہ اور سیکرٹری ورکر، امپلائر اور حکومت سے باری باری مقرر کیا جائے۔ 6 فریقی بورڈ میں ورکر کے حقیقی نمائندے کو شامل کیا جائے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ وہ کم از کم کسی یونین میں عہدیدار ہو اور اس کی تعلیمی قابلیت ماسٹر سے کم نہ ہو۔ اگر ان تجاویز پر مکمل طور پر عمل درآمد کر دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ EOBI سمیت تمام ادارے جتنی مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کسی حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کی طرف۔ اب جو ہے ابھی تک حکومت نے پینشن کے حوالے سے باضابطہ طور پہ کسی قسم کی کارروائی کا کوئی آغاز نہیں کیا۔ پہلے حکومت سینٹ کے الیکشن میں مصروف رہی، اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کرونا کھیل رہی ہے۔ اب کرونا کی تیسری لہر آ گئی ہے اور اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقدامات کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیے بھی جائیں، لیکن دوسری طرف آپ نے $290 ارب مہنگائی کا ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ آپ نے نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو یہ شرم اور حیا نہیں آئی کہ آپ کم از کم مزدوروں کی جو حالت زار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ ان کے ویجز میں اضافہ کر دیں، خاص طور پہ بزرگوں کی پینشن میں اضافہ کر دیں۔ یہاں پر میں حکومت سے ضرور مطالبہ کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بزرگ پینشنرز کی پینشن میں جو ہے وہ اضافہ کرے۔ جیسے وفاقی اور صوبائی سطح کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا ہے، تو اسی طرح فوری طور پہ جو ہے 25% پینشن میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی۔ آگے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اخراجات بڑھ جائیں گے، روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کھجور کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، لیمو مارکیٹ سے اٹھ جائے گا، پیاز آپ کو نظر نہیں آئے گا، گھی کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں گی، اور ہر آٹا جو ہے اس کا بحران بڑھ جائے گا، گندم کا بحران بڑھ جائے گا۔ اگرچہ حکومت نے آج 7.8 ارب روپے کا جو ہے وہ سبسڈی کا اعلان کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے لوگوں کو مل پاتا ہے اور لوگ اس سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے زیادہ مستفید نہیں ہو سکا۔ بہرحال امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔